یہ میں نے اسے 6 سے 7 منٹ جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ بھونا ہے تاکہ پیازوں کا ایک تو کچا پن ختم ہو جائے، لائٹ براؤن کیے تھے، اور دوسرا وہ اچھی طرح سے گھل جائیں۔ اب انہوں نے ہلکا سا گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب میں اس میں دہی شامل کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً ہاف کپ، پونا کپ جو ہے وہ دہی کا ہے جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ دہی زیادہ کھٹا نہیں ہے، تو ویسے اس میں زیادہ دہی کھٹا نہیں شامل کرنا چاہیے، اس سے ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب میں دہی کو اس کے اندر مکس کروں گی۔ میں نے اس میں دہی ڈالا تھا، اب تو اس کے بعد وہ 2 سے 3 منٹ تک اس کو بھونا ہے۔ دہی جو ہے وہ اچھی طرح اندر مکس ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس نے گھی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اس میں مچھلی کے پیس جو ہے وہ شامل کروں گی۔ اس کو آرام آرام سے شامل کرنا ہے کیونکہ مچھلی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ہلکا سا ہلاؤں گی اسے، اس کو زیادہ نہیں ہلانا۔ کیونکہ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ میں نے اسے پہلے گھی میں ہلکا سا فرائی بھی کیا تھا، اور اب دوبارہ بھی اس کو اس میں کر رہی ہوں۔ اب میں نے اس کو تھوڑا سا ہلایا ہے اندر ڈال کے، اور اب میں اس میں وہ پانی شامل کروں گی۔ تقریباً 1 گلاس پانی کا شامل کر رہی ہوں میں اس میں۔ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اگر آپ اس کا زیادہ پتلا شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میں اس میں 1.5 گلاس پانی کا شامل کر رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ جو کھڑے مسالے ہیں، یہ لونگ ہے، یہ بڑی الائچی ہے، 2 بڑی الائچی تھی، اور یہ دار چینی تھی، وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز رکھوں گی کیونکہ ہلکی آنچ پہ یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے اس میں کھڑے مسالے ڈال کے اسے نا ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے، تو اس کو زیادہ ہلانا نہیں ہے، یہ اچھی طرح ابل جائے تاکہ مچھلی جو ہے وہ اندر تک پک جائے۔ یہ دیکھیں آپ، آنچ میں نے تیز کی ہوئی ہے۔ اب میں اسے 1-2 منٹ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بوائل ہو۔ پانی کو بوائل دیا ہے، پانی کو ابالا آ گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مچھلی بالکل نہیں ٹوٹی۔ اب اس میں تھوڑی سی نا کالی مرچ شامل کر رہی ہوں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو شامل کر سکتے ہیں، اگر نہیں آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہے سفید زیرہ، وہ میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر۔ یہ دردرا سا میں نے پیسا ہوا ہے، یہ شامل کر رہی ہوں، اور یہ 4 عدد سبز مرچ ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس کٹے ہوئے ادرک کے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب میں جسٹ اس کو 1-2 تاکہ سب چیزوں کا ذائقہ اثر ہے جو پانی کے اندر آ جائے۔ مزیدار فش تیار ہے۔ فش کو کبھی بھی آپ ڈھک کر نہ پکائیں، کیونکہ اگر آپ ڈھک کر پکائیں گے تو یہ فش ٹوٹ جائے گی۔ کس طرح سے بالکل الگ الگ سے ہے، ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب یہ بالکل پک کر تیار ہے، یہ دیکھیں آپ، بالکل بھی ٹوٹی نہیں ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ زبردست بنی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو فالو کریں۔ یہ ریسپی کیسی لگی